کے سامنے لیٹ کر اس کا پیشاب پیے، اس انسان کو نبی الانبیاء، کائنات کے سب سے زیادہ مطہر پاکیزہ بابرکت ہستی کے بارے میں زبان کھولنے کی ہمت اس لیے ہوئی کہ اب کوئی عمر ابن الخطاب کی طرح حکمران نہیں ہے، اب کوئی امیر معاویہ جیسا حکمران نہیں ہے، اب عمر ابن عبدالعزیز کی طرح کوئی حکمران جو اللہ کے حق میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء اور تکلیف اور ان کے حق میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے فرمائے کہ اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی ملعون فرمائیں گے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کسی بھی مومن کے پاس سب سے بڑا سرمایہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائے واللہ لا یؤمن احدکم، مجھے اپنے رب کی قسم، مجھے اپنے بھیجنے والے کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جان سے، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور کل کائنات میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اگر میری محبت کسی مومن کے دل میں کائنات میں، دنیا میں تمام چیزوں سے، تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ مکمل ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ایمان رکھنے والا اپنے پیغمبر سے، اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہو، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہو، اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہو، اپنے دوست و احباب سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ایک ہتھیلی میں پیارے پیغمبر کی محبت رکھی جائے اور دوسرے ہتھیلی میں ساری کائنات اور ساری دنیا رکھی جائے تو پیارے پیغمبر کی محبت اس تمام کائنات میں سب سے زیادہ ہو تو تب تو یہ کامل مومن ہے، تب تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ لیکن ایک طرف اگر پیارے پیغمبر کی محبت ہیں، دوسری طرف والدین ہیں، اولاد ہیں، تجارت ہیں، ان میں سے کسی چیز کی محبت زیادہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب آپ مجھے اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ سخت گرمی ہو، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہو، ایک طرف آپ کی محبت ہو اور ایک طرف ٹھنڈا یخ پانی ہو، فرمائے اس ٹھنڈے پانی سے بھی آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی ہاں اب تیری ایمان مکمل ہے، اب تیری ایمان مکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان کامل نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب آپ مجھے کل کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، مجھے اپنی جان زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اللہ کے محبوب اب دل میں نے دیکھا، سوچا اب کل کائنات میں یہاں تک کہ عمر کی جان سے بھی آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہو گئی۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ شرط ہے، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اور جب تک پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت میں کمی ہو تو سمجھے کہ ایمان ابھی تک نامکمل ہے، ایمان ابھی تک کمزور ہے، ایمان کے تکمیل میں ابھی تک کچھ حصے باقی ہیں۔ تو مومن کے پاس سب سے عظیم سرمایہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عقیدت اور بے پناہ محبت ہے۔
اس محبت کو دیکھ کر دنیا کی ساری محبتوں کو پیارے پیغمبر کی محبت پر غالب نہیں کرنا، بلکہ پیارے پیغمبر کی محبت کو سب کی محبتوں پہ غالب کرنا۔ اور جب پیارے پیغمبر کی محبت سب سے زیادہ غالب ہوگی تو پھر ہر حکم، ہر سنت طریقہ وہ اپنانا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ محبت رکھنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھے کیا حکم دے گا، انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے میرا محبوب کوئی نہ کوئی حکم تو دے دے تاکہ میں اس حکم کی تعمیل کر سکوں۔ سمجھانے کے لیے کتابوں میں لکھا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ افسانہ ہے کہ حقیقت ہے، لیکن سمجھانے کی غرض سے لیلا نے مجنون سے کہا کہ آپ واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اگر تم واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میں نے جہاں اپنا کتھا باندھا ہوا ہے اس کے سامنے میں نے ایک کٹورا رکھا ہوا ہے جس میں اس کے کھانا پینا ڈال دیا جاتا ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اس کٹورے میں سے جو پانی ہے وہ پانی پی لو، میں مان لوں گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ دوڑتا ہوا گیا مجنون، لیکن جیسے کٹورے کو ہاتھ لگا رہا تھا تو لیلا نے منع کیا کہ پانی پلانا مقصود نہیں تھا، تیری محبت کو آزمانا مقصود تھا۔ میں نے آزما لیا کہ واقعتاً تم مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ تو دیکھو ایک انسان دنیا والوں کے محبت میں اس حد تک پاگل ہو گیا ہے کہ کتا جس برتن میں منہ ڈالتا ہے اپنے محبوبہ کے حکم اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کٹورے سے پانی پینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تو پھر میری اور اگر آپ کی محبت پیارے پیغمبر سے سچی ہو تو پھر دونوں جہانوں کے دلبر کے حکم اور سنت ماننے میں کیا حرج ہو سکتی ہے، اور دیر کس بات کی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولا کریں، تلاش کر لیا کریں کہ کیا میرے دل میں پیارے پیغمبر کی محبت ساری دنیا والوں سے زیادہ ہے؟ اگر زیادہ ہیں تو خوش ہو جاؤ، ایمان کامل ہے، اور اگر اس میں کمی ہے تو اس کمی کی تلافی کی جائے۔ جب کسی کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے، بے انتہا ہوتی ہے، تو اس ہستی پر تنقید برداشت نہیں کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کی اگر کسی کے ساتھ محبت ہو جائیں باوجود اس کے کہ اس کے اندر ہزارہ عیب ہو، لیکن ان ہزارہ عیوب کے ساتھ بھی وہ اپنی محبوب کو دودھ سے دھلا ہوا صاف اور ستھرا اور پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ اور جب محبوب ایسا ہو کہ جس میں سر سے لے کر پاؤں تک خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، کمالات ہی کمالات ہوں، اس کے اندر کوئی ایک خامی بھی نہ ہو، تو پھر اس محبوب پر تنقید کہاں سنی جا سکتی ہے، کہاں برداشت کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد کائنات میں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر جب تک دنیا آباد رہے کہ اس آخری صبح تک اس زمین کے صفحے نے جن لوگوں نے دیکھا ہے، جن کو لوگوں نے دیکھا ہے، جن کو زمین اور زمین والوں نے دیکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ پاک کے ہاں افضل برتر انبیاء علیہم الصلوات ہیں۔ کائنات کے سارے ولی جمع ہو جائیں، سارے محدثین، مفسرین، متقی، اولیاء، پرہیزگار سب جمع ہو جائیں، اللہ کے کسی بھی پیغمبر کے تلوے مبارک کے ساتھ لگے ہوئے مٹی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پیغمبر کے شان تک پہنچنا تو دور کی بات، لیکن وہ جو مٹی جو تلوے مبارک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں عقیدت کے دریا میں بہہ کر نہیں، قرآن پاک اور اللہ پاک کے فیصلے کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کا فیصلہ یہ ہے کہ میری ساری کائنات والوں کے دلوں کو پرکھا اور دیکھا تو انبیاء علیہم السلام کے دلوں سے زیادہ روشن دل مجھے کوئی اور نظر نہیں آئے، اس لیے میں نے ان کو منتخب کر لیا۔
پھر اللہ پاک نے تمام انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء ان کی سیادت اور ان کی قیادت کے لیے میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر کو منتخب فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے یہ قانون بنایا ہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر، اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی رسول گناہ کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے، غلطی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک خود ان کا محافظ ہے، اللہ پاک خود اس کو بچانے والا ہے، اللہ پاک خود نگہبانی کرنے والے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی گناہ سے پاک، صاف اور معصوم ہوا کرتا ہے، اس کے عمل نامے میں، اس کے زندگی میں کوئی خطا، کوئی لغزش نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا تیسرا عقیدہ کہ جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کا امام، ان نبیوں کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا اور آپ کا چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر اور ہر نبی معصوم ہیں، لیکن ان معصوموں کا سردار وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ کسی بھی پیغمبر کے زندگی میں کوئی خطا نہیں۔ جب عام پیغمبر کی زندگی میں خطا نہیں تو ان کے سردار کے زندگی میں بھی کوئی خطا نہیں۔ تو اس لیے بحیثیت مومن اور مسلمان ہم کسی بھی پیغمبر کی ذات اقدس پر تنقید کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو میں نے اور آپ نے، میرے اور آپ کے ووٹ نے، میرے اور آپ کے الیکشن نے، میرے اور آپ کے سلیکشن نے نبی اور رسول نہیں بنایا ہے، ان کو براہ راست اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے اور پھر ان کو رہبر اور رہنما ہونے کے لیے چنا ہے۔ تو اب آ کر کوئی انسان اٹھ کر کسی پیغمبر کے حق میں گستاخی کرے گا تو میرے اور آپ کے شریعت کے نظر میں اس کی سزا صرف اور صرف اس کے قتل ہیں، اس کی پھانسی ہیں، کہ کسی بھی پیغمبر کے حق میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی سزا صرف ایک ہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی پیغمبر کو گالی دیں، برا بھلا کہیں، فَاقْتُلُوهُ، فرمایا اسے قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اب میرے پیغمبر کے گالی اور گستاخی دینے کی سزا وہ بھی قتل۔ میرے پیغمبر کے علاوہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو گالی دینا، گستاخی کرنا، ان کے شان کو گٹھانا، اس سب کی سزا ایک ہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ آج اگر کوئی یہودی اٹھ کر اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں گے تو تب بھی میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر حد جاری کر کے اسے قتل کر دیں۔ وہ مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ نبی تو ہمارا ہے، اس لیے کہ ہمارے قرآن پاک نے ہمیں ایمان دے کر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے کسی بھی رسول اور نبیوں کے بارے میں کوئی فرق، کوئی تفریق گوارا نہیں کرتے، بحیثیت نبی اور پیغمبر ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ کوئی نصارہ، کوئی عیسائی، کوئی فرد اٹھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کریں تو ان کے لیے بھی قانون یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس گستاخ کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کے حق میں گستاخی کریں تو ان کی سزا یہی ہے کہ قتل۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے حق میں گستاخی کرنے والے کی سزا بھی قتل ہے، اور یہ قتل کی سزا اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود اپنے زمانے نبوت اور رسالت میں جاری فرمایا ہے۔ کعب بن اشرف مدینے کا یہودی ہیں، مدینے میں رہنے والے یہودیوں کا سردار ہے، اپنے قبیلے کا بڑا ہے، علم رکھنے والا ہے، معزز آدمی ہیں، مدینے کے لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مدینے کے تاجروں میں سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا مالدار رؤسا میں ان کا شمار، اور شاعر بھی ہیں۔
وہ اپنے اشعار میں ایمان والوں کا نام لے کر گستاخی کیا کرتا تھا، مومن خواتین کا نام لے کر گستاخی کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں بھی گستاخی کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اشعار پہنچے جن اشعاروں میں انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی گستاخی کی تھی۔ آپ نے فرمایا من لکعب ابن اشرف، تم میں سے کوئی ایسا جان نثار ہے، کوئی ایسا جوان موجود ہے جو کعب ابن اشرف کا قصہ تمام کر لیں، جو کعب ابن اشرف کے ناپاک وجود کو ختم کر لیں، صفحہ ہستی سے اس کے ناپاک وجود کو مٹھا لے؟ ایسا ہے کوئی؟ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، اور کعب ابن اشرف کا قصور اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرنا۔ صحابی ہے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہونے لگے، اللہ کے حبیب اجازت ہو میں سر تن سے الگ کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ یہ چلے گئے، فرمایا مجھے یہ بھی اجازت ہے اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا لوں؟ فرمایا ہاں اس کی بھی اجازت ہے۔ جا کر اس کے کوٹھرے پر دستک دی، اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا محمد ابن مسلمہ۔ کیوں آئے ہو؟ کام ہے آپ سے۔ کیا کام ہے؟ بیٹھے۔ اس نے کہا یہ جو ہمارا صاحب قریش ہیں اس نے ہمیں بہت تنگ کیا، کبھی کہتے ہیں زکوٰۃ دے دو، کبھی کہتے ہیں فلاں مال دے دو، کبھی فلاں غزوے میں چلے جاؤ، فلاں جہاد میں چلے جاؤ، اب مجھے اسلحہ چاہیے۔ اس نے کہا اسلحہ تو دے دوں گا لیکن میرے پاس بطور ضمانت کیا رکھو گے؟ اس نے کہا ضمانت تو کوئی نہیں۔ کہتے اپنے لونڈیا میرے پاس بطور ضمانت رکھو۔ بدمستی دیکھیں کتنا بدمست ہیں، غرور میں کس انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے کہا آپ اپنی لونڈیا بھی نہیں رکھ سکتے، اپنے بچوں کو میرے پاس ضمانت کے طور پر رکھوا لو۔ اس نے کہا کل لوگ تانے دیں گے کہ تم ان کی اولاد ہو جو ایک تلوار کے لیے، توڑے سے جھو کے لیے، توڑے سے غلے کے لیے تمہیں رہن رکھوایا گیا تھا، کیا رکھواؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاس اسلحہ ہے، وہ تلوار رکھوا لوں گا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، لے آؤ، میں شام کو آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ مغرب کا اندھیرا ہو رہا تھا، محمد ابن مسلمہ پہنچا، باتیں کرتے رہے۔ کہتے ہیں سردار آپ کی خوشبو بڑی اچھی ہے، کہاں سے لگائی ہے، کہاں سے ملی ہے، کہاں سے خریدی ہے؟ کہنے لگا میرے پاس جو خاتون ہے، جو میری بیوی ہے، وہ عرب کی سب سے زیادہ بہترین اور خوبصورت خوشبو تیار کرتی ہیں، یہ اس نے تیار کروا کے میرے زلفوں میں لگائی ہے۔ اس نے کہا اجازت ہو تو سونگھ لوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، سونگا۔ واہ کتنا خوبصورت، کتنا اعلیٰ ہے۔ پھر باتیں کرتے کرتے سردار ایک دفعہ پھر زلف مبارک سونگھ لوں؟ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ دوبارہ جب زلفوں کو پکڑا، کس کے رکھا، محمد ابن مسلمہ نے تلوار اٹھائی اور یوں کعب ابن اشرف کے سر کو قلم کر دیا۔ اب اگر یہ پیارے پیغمبر کی گستاخ کی سزا قتل ہونا، یہ وحشیت کی سزا ہوتی، یا یہ رحم کے خلاف ہوتی، یا یہ شان رحمت للعالمین کے خلاف ہوتی، میرے پیغمبر کا محمد ابن مسلمہ کو کعب ابن اشرف کے پاس کیوں بھیجتے؟ یاد رکھیے ہم اور آپ رحم دل ہیں لیکن پیارے پیغمبر سے زیادہ نہیں۔ ہم اور آپ غیور اور غیرت مند ہیں لیکن اپنے پیغمبر سے زیادہ نہیں۔ ہمارے اندر حیا موجود ہیں لیکن پیارے پیغمبر سے زیادہ نہیں۔ کوئی بھی خوبی ہو، ہم اپنے پیغمبر سے کسی بھی خوبی میں زیادہ نہیں ہیں۔ میرا پیغمبر ہر خوبی، ہر کمال میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ایک طرف رحمت للعالمین ہیں تو اس کی رحمت انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر میرے پیغمبر غضب میں آتا ہے، تو غضب کی انتہا بھی یہ ہے۔ صرف یہ نہیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ ابو رافع ہے یہودی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔
آپ نے فرمایا اس کا کام کون تمام کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک دستہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے اس کا کام تمام کر لیا۔ آخری بات عرض کر لوں، یہ تو چھوڑیں، خانہ کعبے کے دیوار کے ساتھ خانہ کعبے کے غلاف میں چمٹا ہوا ایک آدمی ہے۔ حرم، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، خانہ کعبے کی دیوار اور خانہ کعبے کا پردہ، غلاف۔ اب دیکھیں، مکہ مکرمہ کا احترام اپنی جگہ، حدود حرم کا احترام اپنی جگہ، خانہ کعبے کا احترام اپنی جگہ، خانہ کعبے کی دیوار کا احترام اپنی جگہ، خانہ کعبے کی جو غلاف ہیں اس کے احترام اپنی جگہ۔ ابن خطل وہ دیوار اور اس کپڑے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول ایک گستاخ ہیں اور اس نے اپنے آپ کو اس پردے اور غلاف میں چھپایا ہوا ہے، کیا کریں؟ وہاں سے نکل نہیں رہا ہے، حکم کیا ہے؟ فرمایا جس غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، جس جگہ کھڑا ہے، وہاں جا کر اس کا خون تمہارے لیے حلال ہے، اسے قتل کر دو۔ ہم دنیا میں رحم کے ٹھیکیدار بہت زیادہ ہیں نا، کہتے ہیں جی ناموس رسالت کا یہ قانون، ناموس رسالت کی یہ سزا، یہ رحم دلی کے خلاف ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کا پیارا پیغمبر رحمت للعالمین، مقام ہے حرم، خانہ کعبہ، غلاف کعبہ، اس کے اندر چھپے ہوئے کو بھی زبردستی نکال کر اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دنیا میں کسی کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اگر یہ خواہش ہے کہ قبر میں پیارے پیغمبر کی زیارت کر سکوں، اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے جب مردے کو رکھا جاتا ہے 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور وہ سامنے کیا جاتا ہے اور اس مردے سے پوچھا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر دنیا میں اس نے اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت رکھی ہے تو یہ کہے گا یہ اللہ کا رسول ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رہنما ہے، یہ میرا پیغمبر ہے۔ اور اگر دنیا میں اس نے اللہ کے حبیب کے علاوہ کسی غیر کے ساتھ محبت رکھی ہے، یہ منافق کی طرح کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کیا پتا۔ لوگ کہا کرتے تھے محمد میرا نبی ہے، میں بھی کہتا تھا محمد میرا نبی ہے۔ لوگ کہتے تھے میرا بھی کوئی نبی ہے، میں بھی کہتا تھا میرا بھی کوئی نبی ہے، مجھے پتا تو نہیں تھا وہ نبی کیا ہے، اس نبی کی عزت کیا ہے، اس نبی کی حرمت کیا ہے، اس نبی کی حرمت اور عزت پر کٹنا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کے لیے ہمیشہ اپنی آپ اور اپنی جان اور مال کی قربانی کے جذبے کے ساتھ تیار رہنا کہ جب بھی اور جہاں بھی میرے پیغمبر کے شان میں گستاخی ہوگی تو میں اپنی جان کی قربانی دینے سے، اپنی مال کی قربانی دینے سے، اپنی خاندان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ میرے اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ باتیں میں نے اس پس منظر میں عرض کی ہیں، صحت اجازت بھی نہیں دے رہی ہے کچھ بولنے کی، لیکن ابھی اس رواں ہفتے میں گائے کے پجاری نے، گائے کے شراب اور اس کے پیشاب کو پینے والے نے، گائے کے پیشاب سے غسل کرنے والے نے، گائے کے گوبر کو روٹی کے طور پر کھانے والے ایک منحوس نے میرے اور آپ کے پیغمبر کے شان میں گستاخی کی ہے، میرے اور آپ کے شان کے حق میں برا، میرے اور آپ کے پیغمبر کے شان میں برا بلا کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہمت کیسے ہوئی؟ جو گائے کے سامنے لیٹ کر اس کا پیشاب پیے، اس انسان کو نبی الانبیاء، کائنات کے سب سے زیادہ مطہر پاکیزہ بابرکت ہستی کے بارے میں زبان کھولنے کی ہمت اس لیے ہوئی کہ اب کوئی عمر ابن الخطاب کی طرح حکمران نہیں ہے، اب کوئی امیر معاویہ جیسا حکمران نہیں ہے، اب عمر ابن عبدالعزیز کی طرح کوئی حکمران نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی طرح
کوئی جوان، کوئی مجاہد نہیں ہیں۔ اگر امت میں ان جیسے ہستیوں کی طرح کوئی ہستی ہوتی، مجال جو کسی کی زبان کھلے اور میرے حبیب کے شان کی گستاخی میں کھلے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ زبان اس لیے کھلی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کے حکمران میرے اور آپ کے حکمران ایک جیسے ہیں، ان دونوں کا قبلہ ایک ہیں، وہ بھی انگریز کا غلام، یہ بھی انگریز کا غلام، وہ بھی انگریز کا پٹھو، یہ بھی انگریز کا پٹھو۔ اور دوسری بات، دشمن اب یہ سمجھ چکا ہے کہ اب مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے، کام کا مسلمان نہیں رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہو گیا ہے، ان کے پاس صرف خالی جسم ہیں جن کا انہوں نے نام ایمان والوں کا رکھا ہے۔ ورنہ اگر میرے اور آپ کے روح میں ایمان تڑپ رہی ہوتی، مجال ہے جو کسی کو ہمت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، قاصد آیا، اس نے پہلے سوچا کہ کیوں نہ عمر کو شہید کیا جائے، لیکن اس نے جیسے عمر کے چہرے کو دیکھا پیشاب خطا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ وضو اس وقت ہم موجود نہیں تھے، ورنہ بہت کچھ ہوا ہوگا، اس لیے کہ روح اس کے اندر ایمان تڑپ رہی تھی۔ کافر وہ مرعوب تھا، رب کا فیصلہ بھی یہ ہے وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بالا رہو گے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنون، اگر تم مومن رہو گے تو تب۔ اب ہمارا نام تو مومن ہے، ہمارا نام تو مسلم ہے، لیکن ہمارا کام نہ مسلم کا ہے نہ مومن کا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو مومن بنائیں، حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مسلم بنائیں، اور پھر ہم نام کوئی بھی رکھیں، دشمن ہم سے ڈرے گا، دشمن پر ہمارا رعب ہوگا۔ تو جہاں ہم حکمران کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک خلفائے راشدین جیسا حکمران ہمیں عطا کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بسنے والے لوگوں کی طرح ایمان بھی اللہ پاک ہمیں عطا کریں، تب ایمان کی بھی شوکت، تب ایمان کی بھی عزت، تب ایمان والوں کی بھی عزت۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔